ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا، سارے جنات کے لیے بھیجا، جانوروں چرند پرند کے لیے بھیجا۔ آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عرب کے تاجروں کا قافلہ شام جا رہا تھا، تو وہ زرقا میں وہاں ایک راہب رہتا تھا، بحیرہ، پڑی آپ پر۔ حضرت ابو طالب ان کو کہنے لگا تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو طالب۔ کہا تمہاری کل دعوت ہے۔ کہا تم نے پہلے تو آج تک نہیں کی، ہم یہاں سے گزرتے ہیں، کا ایک کام ہے۔ اگلے دن اس نے درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے، کھانے کا انتظام۔ اس نے ایسے طائرانہ نظر ڈالی تو آپ نظر نہیں آئے۔ کہنے لگا سارے موجود ہیں؟ کہا نہیں، ایک بچہ ہے، وہ اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا اسی کی خاطر تو تنو کھوا رہے نے، تو تنو کہیں پوچھنا ہے، بلاؤ اسے۔ اب آپ کو بلایا گیا۔ جیسے اب یہ ہال بھر جائے تو برآمدے میں سامعین بیٹھ جائیں گے، تو آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری لوگوں نے بیٹھ کے کور کر دی تھی، تو دھوپ تھی، تو آپ نے پہلے یوں ایسے کر کے دیکھا تو چھاؤں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے، چند شاخوں نے تیزی سے اوپر آ کر آپ پہ سایہ کر لیا۔ تو بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب فرمانے لگے میں ہوں۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، اس کا باپ مر چکا ہے۔ کہنے لگے ہاں وہ میرا بھائی تھا، لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس نے سے آپ کی آنکھوں کو دیکھا، اس میں سرخ ڈورے تھے۔ کہا یہ سرخ لکیریں اس کے آنکھوں میں مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے؟ کہا نہیں، مستقل ہیں۔ پھر اس نے آپ کی کمر کو کرتا اٹھا کے دیکھا تو مہر نبوت۔ کہا یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے، اس کو یہیں سے لے کر واپس چلے جاؤ، ورنہ یہود دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے۔ تو اس چھوٹی عمر میں آپ پیدا ہوئے اور حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا۔ اس بچے کی عمر 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور ہاتھ اور گھٹنے ٹیک دیے۔ اوندھے منہ نہیں ہوئے کہ اوندھے منہ نہیں، پورا سجدہ کیا۔ تو ماں بھی تھر تھر کانپنے لگی اور دائی بھی اے کی بنی۔ تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے ایسے دونوں ہاتھوں پر اپنی چھاتی کو اٹھایا، آسمان کو دیکھا، سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو ایسے کیا، تو پوری چہار طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ آپ گرے اور پھر بچہ یہ پیغام لے کر آئے کہ میں کچھ زندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز بہت بڑی چیز ہے، سجدہ بہت بڑی چیز ہے۔ بڑے درد کی بات ہے کہ امت کا 80-90% نماز چھوڑ چکا ہے، اور کچھ ایسے نادان ہیں جو کہتے جی نماز دل دی ہوندی ہے، اگر روٹی بھی دل دی کھا لیا کرو، نماز تو جی دل دی ہوندی ہے، کہ ہماری طرف ہیں بہت جاہل ایسے لوگ۔ تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے نماز کا پیغام دیا، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی 12 ربیع الاول تھا، پیر کا دن تھا، اور زوال سے پہلے کا وقت تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز۔ قرۃ عینی جو محاورہ ہے یہ عرب کا ہے، عرب سے لیا گیا ہے۔ عرب جب سفر کرتے تھے، اونٹ کی تو ڈبل ہوتی ہیں پلکیں، تو وہ ایسے پلکوں میں پلکیں گھسا لیتا ہے، ریت کا ذرہ اندر نہیں جاتا، لیکن جس نے اونٹ کو چلانا ہے اس کو تو کچھ نظر آنا چاہیے، تو وہ اوپر کپڑا تو ڈالتا ہے، دیکھتا بھی ہے، آنکھیں میں مرچیں پڑتی ہیں، اسے اچانک ایک درخت نظر آتا ہے، ایک غار نظر آتی ہے، ایک چٹان نظر آتی ہے، وہ اونٹنی کو جلدی سے موڑتا ہے
اس درخت کے نیچے یا اس چٹان کے نیچے جو غار میں بھاگ کے بیٹھتا ہے، سب سے پہلے اپنی وہ مشکیزہ نکالتا ہے، اس سے پانی سے اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارتا ہے، جس سے ریت دھل جاتی ہے تو آنکھوں میں ٹھنڈک آتی، کہتا ہے الآن قرۃ عینی، شکر ہے اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ یہ ہم اردو میں اس کی طاقت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہماری تو ریت آنکھوں میں کبھی پڑی کوئی نہیں۔ ادھر بچپن میں ہم کھیل رہے تھے تو مجھے نا چینی کی ضرورت پڑی، پتہ نہیں کھیلتے کھیلتے کوئی شربت بنا رہے تھے، تو وہ منڈیر کے اوپر سارے وہ نمک، مرچ، چینی، مسالہ، تو میرا قد اتنا چھوٹا تھا کہ میرا ہاتھ اوپر نہیں پڑتا تھا، تو میں نے ایسے یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ایک ڈبے کو ہاتھ ڈالا تو وہ الٹا ہو کے جو میرے منہ پہ گرا وہ مرچیں تھیں، تو میری آنکھیں جو مرچوں سے بھری، ساری رات میری روتے روتے گزری، اور میری ماں میری آنکھوں میں پانی ڈال 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 تھک گئی، اور میں ساری رات تڑپ تڑپ کے گزار دی، میری نیند وہ آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ اس کو کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ ارحنا بہا یا بلال۔ تو ہم سب جو لوگ ہیں نا، جن کو ہمیں لوگ دیندار کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یا ویسے تبلیغی کہتے ہیں، تصوف والے، خانقاہ والے کہتے ہیں، یہ رواج کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی فریضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہمارے دل میں اس کی کمی آئے، یہی مطلوب ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے نماز اس کی۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز لے کر آئے، نماز دے کر گئے، آتے ہی سجدہ کیا، جاتے ہوئے اعلان کیا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور نماز ہی چھوٹ گئی۔ نماز ماں نے اٹھا کے گود میں لیا تو ایک بادل آیا جس نے ڈھانپ لیا، اور بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ۔ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ کل کائنات جان لے کہ یہی ہے اس کائنات کا رہبر، رہنما، ہادی۔ مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ۔ یہ متنبی نے نا سیف الدولہ کو بیوقوف بنایا تھا۔ اس کی یہ متنبی یا لائم کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ وسقائہ عذل العواز لحول قلب الطائہ وهو الأحبة منه في سودائه القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مضت الدهور فما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے متنبی کا پڑھ دی کچھ 40 سال پہلے، یہ اس کا پہلا قصیدہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس میں ایک شعر تھا کہ زمانہ کروٹیں بدلتے 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 تھک گیا، اور سیف الدولہ جیسا کوئی نہ آ سکا۔ میں یہاں فٹ کروں گا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہ آ سکا۔ پھر جب وہ آئے تو زمانہ پھر عاجز آ گیا کہ اس جیسے کو دوبارہ پیدا کر سکے۔ تو اس نے تو سیف الدولہ سے پیسے لینے تھے، تو یہ شعر کائنات میں صرف میرے نبی پہ فٹ آتا ہے۔ مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ۔ جب وہ آئے تو پھر کائنات عاجز ہو گئی۔ اعجز النساء ان یلدن مثل محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی
الجحفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناعور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ تم تو سارے بے ذوق ہو۔ میں نے تنزانیہ میں بیان کیا، تنزانیہ میں اجتماع تھا، کالے ان پڑھ بیچارے، اور اکثر ایسے تمہاری طرح نوجوان، ان کے چہرے کالے، دانت سفید، جب ہنستے تھے نا تو لگتا تھا اندھیرے میں بلب جل رہے ہیں۔ تو میں نے بیان کے دوران سیرت بیان کرتے ہوئے کہا اب میں آپ کو اپنے نبی کا نسب سناؤں؟ ترجمان کے ذریعے کو سنو۔ جب میں نے بن آدم کہا تو چیخوں سے سارا حال گونج اٹھ اور اچھل اچھل کے گر رہے تھے اور بے ہوش ہو رہے تھے۔ مجھے اپنا بیان بند کرنا پڑا اور تشکیل کرنی پڑی۔ اس قدر میں نے ان میں جوش دیکھا اور جذبہ دیکھا، سوڈان میں بے ہوش ہو کے گر گئے، واقعی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ مجھے پونے گھنٹے بعد بیان روکنا پڑا۔ ایسے ہی صومالیہ میں، ایسے ہی جبوتی میں، اور ایسے ہی تنزانیہ میں عجب ایمان کی لہر دیکھی ان میں۔ چاڈ میں جہاں انسان تھوڑے ہیں، کرلے زیادہ ہیں، تو وہ ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے، تو لیکن ایمان کا جذبہ ان کے اندر عجب۔ صومالیہ میں کوئی بے نمازی ہے ہی نہیں، صومالیہ کوئی بے نمازی نہیں، سب نماز۔ صبح بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے موبائل سے کھیلتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، تو ہمارے نبی پاک کیا پیغام لے کر آئے، یہ اصل بتانے کی چیز۔ آپ نے ہمیں ایک زندگی دی، سب سے پہلے ہمیں آپ نے اپنے اللہ کا تعارف کروایا کہ میرا بنانے والا کون۔ اگر یہ مجھے نہیں پتا تو مجھ سے بڑا جاہل تو دنیا میں کوئی نہیں۔ سارے مذاہب نے اللہ کے تصور کو خراب کر دیا تھا، شرک میں چلے گئے تھے۔ کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے باپ بنا دیا، کسی نے پتھروں کے سامنے سر جھکا دیے، کسی نے جانوروں کے آگے، کسی نے درختوں کے آگے، کسی نے سورج کے آگے۔ کا جب اندھیرا تھا، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود شجر۔ یہ شکوہ میں اقوال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ تو سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ،